ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورہ الحجرات ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے کراہت کھاتے ہو۔ ناظرین کرام، زبان سے کیے جانے والے سارے گناہ خطرناک ہیں، لیکن دو گناہوں کی خاص طور پر بڑی شدید مذمت فرمائی گئی ہے، اور یہ وہ دو گناہ ایسے ہیں جو اعمال کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں، یعنی غیبت اور جھوٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی پرزور مذمت فرمائی ہے۔ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ آدمی کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہہ دے جو اس کو معلوم ہو تو اس کو ناگوار گزرے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ مائس بن مالک اسلمی کو جب زنا کے جرم میں رجم کی سزا دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے ایک صاحب کو دوسرے سے یہ کہتے سن لیا کہ ذرا اس شخص کا حال دیکھو کہ اللہ نے تو اس کا پردہ ڈھانک دیا تھا، لیکن اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا، یہاں تک کہ یہ کتے کی موت مار دیا گیا۔ کچھ دور آگے چل کر راستے میں ایک گدھے کی لاش پڑی سڑ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، دونوں اصحاب کو بلا کر وہاں فرمایا کہ اپنی سواری سے اتریے اور اس گدھے کی لاش کو تناول کیجیے، اس گدھے کی لاش کو کھائیے۔ انہوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کون کھائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو آپ اپنے بھائی کی عزت پر حرف زنی کر رہے تھے وہ اس گدھے کی لاش کو کھانے سے بھی زیادہ برا تھا۔ صاحب تفہیم القرآن لکھتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کسی کی بدگوئی کرنا مطلقاً حرام ہے۔ یہ بدگوئی اگر سچی ہے تو غیبت ہے، جھوٹی ہے تو بہتان ہے، اور دو آدمیوں کو لڑانے کی غرض سے کی گئی ہے تو چغلی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ مجھ تک کوئی ایک دوسرے کی بات نہ پہنچایا کرے، کیونکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میں تم لوگوں میں آؤں تو میرا دل ہر ایک کی طرف سے بالکل صاف ہو، بے روگ ہو۔ اسی طرح جب کسی بھائی کی خامی یا عیب کا پتہ چلے یا کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اور پھر اس پر پردہ ڈال دیا، اس نے گویا ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت کے منہ سے بچا لیا۔ زبان کے دوسرے بڑے گناہوں میں سے گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ سورہ الحج میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ تم لوگ بتوں کی گندگی یعنی شرک اور جھوٹ سے کنارہ کش رہو۔ یہاں اگر غور کیجئے تو جھوٹ کو اور شرک کو یکجا کرنا بہت اہم معاملہ ہے۔ قرآن کا یہ انداز ہے کہ وہ ہم پلہ عبادتوں کو ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے۔ 70 سے زائد مقامات قرآن میں ایسے ہیں جہاں نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ ذکر ہے۔ اسی طرح قرآن ہم پلہ گناہوں کو بھی ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کو سب سے غضبناک کرنے والا گناہ شرک، اور یہاں جھوٹ کو اس کے برابر لا کھڑا کیا گیا ہے۔ سورہ المؤمن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، کہ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا اور بہت جھوٹ بولنے والا ہو۔ جھوٹ بولنا اکبر الکبائر میں سے ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا
اور تینوں مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ تیسری مرتبہ سوال کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 بڑے گناہ اس طرح ارشاد فرمائے جنہیں کہ اکبر الکبائر کہا گیا: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جب آپ نے یہ 3 گناہ ارشاد فرما دیے آپ نے ٹیک کو چھوڑ دیا، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور پھر بار بار یہ تینوں گناہ دہراتے رہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ آپ نے ان 3 گناہوں کو اس طرح دہرایا، کہنے لگے کہ ہمارے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ ایک بات اور جو ہمیں بہت عام ہے وہ یہ کہ ہم میں سے بعض کو محفل کی رونق بننے کا شوق ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے غلط سلط من گھڑت باتیں کرتے ہیں۔ ایسے اشخاص کے لیے سخت وعید ہے۔ بحث بن حکیم اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کرتا ہے اور اس میں جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ناظرین اکرام، جن گناہوں کا انسان مرتکب ہوتا ہے ان سے زیادہ تر گناہ زبان سے صادر ہوتے ہیں۔ ہمیں زبان کی حفاظت کے معاملے میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی زبان پر قابو رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے استدعا ہے کہ وہ ہمیں لغویات سے محفوظ فرمائے، ہمیں حالت اسلام پر زندہ رکھے، حالت ایمان پر اس دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی